بہت عرصے سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بننے کے خواب دکھانا چھوڑ دیں. اور یہ ویڈیوز بڑی وائرل بھی گئیں. جو باتیں میں 4 سال پہلے کرتا تھا سچ ہو بہو ثابت. 426 خالی MBBS کی سیٹس لوگوں نے داخلے ہی نہیں لیے. یہ پاکستان کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ نظام پر ایک الارمنگ سوالیہ نشان ہے. یہ میڈیکل کالجز کیوں بنائے گئے؟ یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اتنی چھوٹ دے کر کیوں کھولا گیا؟ گلی گلی میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کیوں کھولے گئے؟ یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے جس پر جب بات ہوگی شاید ایپسٹین فائل سے زیادہ نام نکلیں گے. پنجاب کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آخری فہرست کے بعد بھی 426 سیٹس خالی رہ گئیں. یہ معمولی عدد نہیں ہے. ادروائز ان سیٹس کے لیے آج سے چند سال پہلے کروڑ ڈونیشن مانگا جاتی تھی. اوورسیز کی سیٹوں پر داخلے کے لیے کروڑوں روپے کی ڈونیشنز مانگی جاتی تھیں. اور میں 2006-07 میں جب میڈیکل کالج میں گھسا تھا اس ٹائم میڈیکل کالجز ایسے بنتے تھے جیسے شاید اب بندہ کیا ہی کہے کہ اس ٹائم تو منڈی لگی ہوئی تھی. اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ خواب جسے برسوں سے ڈاکٹر بنو مستقبل محفوظ ہے کہہ کر بیچا جاتا تھا وہ خواب ڈوب گیا. یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے بڑی اہم ویڈیو ہے. اس کو شیئر بھی کیجیے آپس میں کہ بچوں کو ان میڈیکل کالجز کی جگہ IT سیکٹر میں گروتھ کی ضرورت ہے. اچھا یہ میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں لیکن میں اب اس عمر میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں جہاں ایک اسٹیبلٹی اچیو کی. میرے سے جو بڑی عمر میں تھے لوگ جو پروفیسر حضرات تھے سرکاری نوکریاں کرتے تھے پریکٹس بناتے تھے اپنی ایک اسٹیبل کرتے تھے. اب لوکم پر بھی نوکریاں نہیں ملتی ڈاکٹروں کو. سرکاری اسپتالوں میں بھی دہاڑ پہ چلتے ہیں 1000 1200 1500 دہاڑی ایون 500 پر نائٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز. اور جو چائنا رشیا سے میرے بیچارے پڑھ کے آ گئے ان بیچاروں کو اور ذلیل کیا جاتا ہے. مزید تشویشناک پہلو یہ ہے کہ 317 طلبہ ایسے تھے جنہوں نے ایڈمیشن لیا اور پھر کینسل کرا دیا. یعنی کہ وہ ڈاکٹر پیسے دے کے ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتے تھے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے اہل نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اب اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے. انہیں اصلیت پتہ لگ گئی ہے. یہ فیصلہ کسی جذباتی لمحے میں نہیں ہوتا. یہ فیصلہ گھروں میں بیٹھ کر حساب لگا کر کیا جاتا ہے. 5 سال کی فیس، کروڑوں روپے، ہاسٹل، امتحانات، سپلیاں، ذہنی دباؤ اور آخر میں غیر یقینی نوکری، کم تنخواہ، کانٹریکٹس یا ان موسٹ آف دا کیسز مکمل بے روزگاری. میرٹ لسٹ خود کہانی سنا رہی ہیں. ایک طرف کچھ کالجز میں میرٹ 90% سے اوپر بند ہو رہا ہے اور دوسری طرف 60% پر بھی سیٹس خالی ہیں. یہ واضح پیغام ہے کہ اعتماد صرف کچھ سرکاری میڈیکل کالجز پر ہے ادروائز وائپڈ آؤٹ. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ UHS نے پورٹل دوبارہ کیوں کھول دیا. اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اتنے میڈیکل گریجویٹس پیدا کرنے کا جب فیصلہ کیا گیا تھا تو اس ٹائم کیا کوئی انٹیلیجنٹ دماغ روکنے والا نہیں تھا کہ یہ کیوں کھولے جا رہے تھے؟ کیا ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز موجود ہیں؟ آج لوگوں کو پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ سلاٹس نہیں ملتی جس سے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بنتے ہیں. میرے وقت پر ہی مشکلات شروع ہو گئی تھیں تو اب تو ویسی کہانی اوور ہے. کیا اتنی ریزیڈنسی پوزیشنز ہیں یا ہم صرف ڈگریز بانٹ رہے ہیں اور پیسے اکٹھے کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ میڈیکل ایجوکیشن کی فیس ایک اور تلخ حقیقت ہے. PMDC کی فیس لمٹ کے باوجود مختلف ناموں پر اضافی چارجز مڈل کلاس خاندانوں کے لیے یہ ایک بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. لوگ اب کھلے عام سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ ایک انویسٹمنٹ ہے یا ایک مہنگا جوا؟ مجھ سے سوال کیجئے، جوا ہے. اگر پاکستان میں اب آرٹیفیشل ان میڈیکل کالجز کے جو مالکان ہیں ان کو بھی ایک ڈرفٹ لینی چاہیے. آپ ان میڈیکل کالجز کی کنورژن پر کام کریں. IT یونیورسٹیز میں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ای کامرس اور اس سے جڑے جتنے بھی سسٹمز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی اور ٹیک کو بیک کرتے ہیں اب اس پر شفٹ کیا جانا چاہیے. جو ایکسٹرا میڈیکل کالجز ہیں ان کو چاہیے کہ اب اپنے اداروں کو IT یونیورسٹیز میں تبدیل کریں، ان کے انٹرنیشنل MOUs پر کام کریں اور باہر سے جتنے بھی IT کے گوگل کے ادارے ہیں ان اداروں کے ساتھ لائزون ڈیولپ کریں. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور سرکار کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. پاکستان آج عام طلبہ یا اوسط درجے کے لوگ نہیں کھو رہا بلکہ تیزی سے اپنے برین بھی ڈرین کر رہا ہے. فار ایگزامپل جو والدہ مجھے دیکھ رہی ہے، آپ کی بیٹی ہے،
آپ نے اسے کہا بیٹی بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا, اب وہ سوچی جائے گی. جب آپ اسے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ذہن میں فیڈ ہی غلط کیا تھا, اس کو ضرورت ہی نہیں تھی بننے کی, اور یہ ویڈیو آج اگر آپ نے دیکھ کے بچی کو صحیح گائیڈ کر دیا تو یقینی طور پر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ عرفہ کریم دکھائیں, آپ آئی ٹی کے لوگ دکھائیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے کوئی ایڈیٹنگ سیکھ لیتا ہے, کوئی شاپیفائی سیکھ لیتا ہے, کوئی ایس سی او سیکھ لیتا ہے, وہ لوگ کما رہے ہیں آج 10 15 15 20 لاکھ. اور جو ایم بی بی ایس کر کے نکلی بیٹی قابل ترین رول نمبر 1 ساری زندگی کی ٹاپر, وہ دھکے کھا رہی ہے. اور سرکاری اسپتالوں میں جو ہے وہ بھی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کس طرح جاب کی سچویشنز ہیں. وہ طلبہ جو ایف ایس سی کے ذہین ترین لوگ تھے, جو ایم ڈی کیٹ کلیئر کرتے تھے, کروڑوں روپیہ فیس بھی دیتے ہیں, ایم بی بی ایس کرتے ہیں, ہاؤس جاب کرتے ہیں, اور اس کے بعد نہ سیکیورٹی, نہ عزت, نہ کوئی واضح مستقبل, نہ کچھ. یہ اور پھر وہ ملک سے نفرت کرتے ہیں یا وہ باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ اور اب باہر بھی کوئی یہ پلوب یہ اب یو ایس ایم ایل ای اور یہ جو یو کے ایم ایل ای یا جو بھی اب امتحانات باہر چل رہے ہیں, وہ آپ کو کون سا ویلکم کر رہے ہیں. جب ایک نوجوان ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ میں بہت اوکھا ہو کے باہر نکل جاؤں, یہ ڈاکٹری بالکل اس کو سوٹ نہیں کرتی, مطلب تباہی کا راستہ ہوگا اگر اب آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اس طرح جائیں گے. سالانہ کانٹریکٹس, تھوڑی بہت تنخواہیں, کوئی اسٹیبل جاب نہیں. دس از واٹ از دی فیوچر آف ڈاکٹری. اب پلیب, یو ایس ایم ایل ای, اے ایم سی یا یو کے ایم ایل ای یا جو بھی امتحانات وغیرہ آئے ہوئے ہیں, یہ بچاؤ کا راستہ ہے, وہ بھی کسی کا جگاڑ لگے گا نہیں تو نہیں لگے گا. اب یہ 317 طلبہ جو پیچھے ہٹ گئے, میری نظر میں ان کو سلوٹ اس لیے بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا فیوچر بچا لیا. اور جتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز یا ہاسپٹل کے مالکان میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ سیریسلی اپنے کالجز کو اب آئی ٹی ہبز میں کنورٹ کریں, اور سرکار مجھے جہاں دیکھ رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, نہیں تو پورے سسٹم کا فیلئر ہے. یہ صرف نوجوانوں کی ناکامی نہیں, یہ پالیسی فیلئر ہے. اگر پاکستان نے فوراً ایم بی بی ایس کے بعد کوئی واضح روزگار کا نظام, ریزیڈنسی اور اسپیشلائزیشن کی سیٹس نہ بڑھائیں تو وہ وقت دور نہیں ہے, اور ڈاکٹرز کو ریسرچ اور پبلک ہیلتھ اور ہیلتھ سے جڑی ڈفرینٹ فٹرنیٹیز نہ لے کر آئے تو یہ میڈیکل کالجز پرائیویٹس کا مستقبل تاریک ہے. اور اس سے بھی زیادہ تاریک وہ بچی ہے یا وہ بچہ ہے جس کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دکھایا, اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا, وہ ڈاکٹری کے پیچھے بھاگتا رہا اور آخر میں وہ کھائی میں گر گیا. ذہین ترین بچیاں اور بچے ضائع ہو گئے. ایک ملک جو اپنے بہترین دماغوں کا تحفظ نہیں کر سکتا, اور مہنگے داموں وہ دماغ ٹرینڈ کیے جاتے ہیں ایک ایسے بزنس کے لیے یا ایک ایسی تعلیم کے لیے, ایسے انٹلیکٹ کے لیے جس کا کل حاصل زیرو ہے, تو پھر ٹھیک ہے 426 سیٹ خالی رہیں, کل شاید اس سے زیادہ ہوں گی. اس لیے بچے اگر آپ سے پوچھیں کہ ان کو ڈاکٹر بنانا چاہیے تو میں آپ کو کلیئرلی کہوں گا بنائیں, لیکن اس کو لمٹائز کرنا چاہیے اتنے جتنی ضرورت ہے, اور ان سیٹ اپس میں, ان بزنسز میں, ان تعلیمی شعبوں میں لے کر جائیں جہاں دنیا میں ان کی مانگ ہے. یہ چیز معاشرے لکھتے ہیں, یہ چیز حکومتیں لکھتی ہیں, سرکاریں لکھتی ہیں کہ ہم نے اپنی یوتھ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. آج ایک عام سی ٹک ٹاکر ناچ گا کے 35 40 50 لاکھ کے پی آرز لیتی ہے, آپ کی بچی ڈاکٹر بن کے کیا کر رہی ہے, ذرا سوچیے.